ہیر رانجھا کی محبت سیکنڈ پارٹ۔ جب ہیر نے رانجھا کو پتر لکھا، قاصد لے کر پہنچا تو رانجھا ایک جگہ جنگل میں اپنے پاؤں کو چلا رہا تھا، گوچارن کر رہا تھا۔ تو قاصد نے جب اسے وہ خط دیا تو اس نے کہا اسے پڑھ کر سنائیے۔ قاصد کہنے لگا مجھے پڑھنا تو آتا نہیں۔ تو وہ اس پتر کو لے کر گھر پہنچا اور اس نے بھابھی سے کہا اسے مجھے پڑھ کر سناؤ۔ جب بھابھی نے اسے پڑھا تو سمجھا کہ یہ فلاں شہر پناہ کی ہیر ہے جس نے رانجھا کو حسن کی دعوت دی ہے، محبت کی دعوت دی ہے۔ اب رانجھا نہیں رکے گا۔ تو اس نے رانجھا کو وہ پڑھ کر اس کا کوئی بھی مضمون نہیں بتایا۔ رانجھا بہت خفا ہوا اپنی بھابھی سے، پھر بھی نہیں۔ جب شام ہوئی تو رانجھا کا بڑا بھائی گھر آیا تو وہ اپنے شوہر کو اس پتر کے بارے میں بتاتی ہے اور رانجھا سنتا ہے۔ پھر رانجھا وہاں سے فوراً چلتا ہے۔ اس کا بھائی اسے روکتا ہے لیکن نہیں، وہ رکتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا بھائی اسے زبردستی روکتا ہے۔ اس کا بھائی بہت طاقتور تھا۔ وہ رانجھا کو جب چپٹتا ہے تو رانجھا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ ٹیک کر دعا کرتا ہے، پروردگار مجھے طاقت عطا کر۔ اللہ رانجھا کو غیب سے طاقت عطا کرتا ہے اور وہ اپنے بڑے بھائی کا ایک پاؤں توڑ دیتا ہے اور وہاں سے بھاگتا ہے۔ پھر آ کر ہیر کے شہر پناہ میں پہنچتا ہے تو ایک باغیچے میں ٹھہرتا ہے۔ تو اپنی سہیلیوں کو بھیجتی ہیں کہ دیکھ کر آؤ کہ رانجھا آیا ہے۔ اسی طرح وہ روز بھیجتی تھی۔ تو اس دن رانجھا تھا وہاں۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں کوئی ایسا بہت خوبصورت نوجوان ہے جو تمہارے باغیچے میں ٹھہرا ہے۔ ہیر اس سے ملنے پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے تو پہچانتی ہے میرا رانجھا ہی ہے۔ بات چیت ہوتی ہے تو وہ وہاں ایک ایسا چکر چلاتی ہے کہ جس سے اسے راجا کے یہاں نوکری مل جاتی ہے گوچارن کی۔ پھر وہ پوئے چراتا تھا جنگلوں میں، گیت گاتا اور بانسری بجاتا تھا۔ ایک دن ایک شیر اسے چپٹا۔ چونکہ رانجھا اللہ والی تھی، انہوں نے شیر کو چیر کر پھینک دیا اور سوچا کہ جب شیر کو چیر کر پھینکا تو شیرنی چیخ کر بھاگی۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ عورت اتنی بے وفا ہے، ایک مرد ہے شیر، اسے میں نے چیر کر پھینکا تو شیرنی چیخ کر بھاگ گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو اور ہیر مجھے چھوڑ دے؟ کیا فائدہ میری محبت کا جس کے لیے میں نے اپنے بھائی کو بلحال کیا، بھابھی کا اپمان کیا، ہر تاج و تخت کو ٹھوکر مار دی۔ جب یہ خیال اس کے دل میں آیا تو اس نے شیر کے خون کو لیا اپنے ہاتھوں میں اور گاؤں کے سینگوں پہ لگا کر چھوڑ دیا۔ جب وہ جنگل سے چر کے واپس پہنچی تو ہیر جب ملنے آئی رانجھا سے تو اس نے دیکھا کہ رانجھا نہیں ہے۔ اس نے کافی دیکھا لیکن رانجھا تو پہنچا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے جب گاؤں کے سینگوں میں خون دیکھا تو اس نے کہا ارے لگتا ہے میرا رانجھا نہیں رہا۔ وہ وہاں سے بدحواس بھاگتی ہے، جنگلوں میں پہنچتی ہے، بھاگتی جاتی ہے تو راستے میں اسے چور روک لیتے ہیں۔ تو جب چوروں نے اس کو روکا تو اس کے پاس کافی مال و زر تھا جو اس نے چوروں کو دیا اور کہا بھیا مجھے بخش دو، میں آپ کو دعا دیتی ہوں، اللہ نے چاہا جب آپ اس کام کو نکلو گے تب نہ آپ کو کبھی سانپ ڈسے گا، نہ بچھو اور نہ ہی کبھی کانٹا لگے گا۔ یہ ہیر کی دعا ہے تمہارے لیے۔ اور آتی ہے اور آگے بڑھ کر جب بدحواس ہوتی ہے تو کہتی ہے رانجھے اگر تو مر گیا ہے تو سپنے میں دیکھ اور زندہ ہے تو بانسری بجا۔ تو رانجھا بانسری بجاتا ہے، پھر ہیر جاتی ہے تو چپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا میں نے اس لیے کیا ہی کہ جب میں نے شیر کو چیر کر پھینکا تو شیرنی بھاگی۔ میں نے کہا کہیں میری ہیر بھی تو ایسا ہی نہیں، لیکن میں غلط تھا۔ انسان اور جانور ہے۔ میری ہیر نے میرے لیے اس اندھیری رات میں بھی اپنی جان کی نا پرواہ کرتے ہوئے اپنے رانجھا سے ملنے آئی۔ تیری محبت ہیر میرے لیے سچی ہے، جو میں نے سوچا اس سے بھی بڑھ کر میری ہیر ہے۔ آگے تیسرے پارٹ میں سناتا ہوں۔